ناظرین، میں جاوید گل ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیشنل نیوز نامہ کا پروگرام نیشنل ٹاک۔ آج ہم آپ کو صحت کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے کہ صحت کے میدان میں بہت سارے مسئلے مسائل آڑے آ رہے ہیں، لیکن ان آڑے آنے والے مسائل میں بہت سارے لوگ ایسے بھی موجود ہوتے ہیں جو خدا ترس ہوتے ہیں اور وہ ان لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں جو بیماریوں میں مبتلا ہوں یا مختلف امراض میں جکڑے ہوئے ہوں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سیو اینڈ سرو ہیومینٹی کے پریزیڈنٹ جناب شہزاد مسیح صاحب۔ آج ہم ان سے دریافت کریں گے کہ وہ صحت کے میدان میں کون کون سی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور ان کا ویژن کیا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ جی شہزاد مسیح صاحب۔ ہاں شہزاد مسیح صاحب، ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں اور آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے جیسے ہم نے آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جی، تو آپ بتائیں کہ آپ کا ویژن کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر، آئی ایم گریٹفل ٹو نیشنل نیوز نامہ۔ میں شکر گزار ہوں کہ آج ان کی وساطت سے صحت کے تعلق سے ہم بات کریں گے۔ تو میرا پورا نام شہزاد مسیح ہے اور میرا تعلق یوحنا آباد سے ہے، اور میں ایک بزنس کرتا ہوں میڈیسن کے تعلق سے، اور 2003 سے میں اس کے ساتھ وابستہ ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چھوٹا سا سوشل ورکر ہوں۔ بچپن ہی سے کسی کے کام آنا، اور جیسے وہ محلے میں کسی کا لیٹر پڑھنا، لیٹر لکھنا، تو شروع سے ہی کسی کے کام آنے کی عادت تھی۔ تو تھینک گاڈ کہ خداوند کے ہم شکر گزار ہیں کہ 2005 سے لے کر اب تک ہم صحت کے تعلق سے اس علاقہ میں، یوحنا آباد میں اور اس ایریا میں سروسز فراہم کر رہے ہیں، اور 2005 سے لے کے اب تک ہم نے 143 فری میڈیکل کیمپ کیے ہیں، اور جس میں 40 سے زیادہ کوالیفائڈ اور کمپیٹنٹ فزیشنز نے ہمارے ساتھ مل کے کام کیا ہے، انہوں نے اپنی سروسز فراہم کی ہیں۔ اور ہم جو ہمارے کیمپس ہوتے ہیں اس میں ہم 4 طرح کی فیسلٹیز دیتے ہیں۔ فرسٹ آف آل تو ہمارے جو کمپیٹنٹ فزیشن ہوتا ہے وہ لوگوں کو فری آف کاسٹ جو ہے ایگزامن کرتے ہیں، اور پھر 2 دن کی دوائی ہم فری دیتے ہیں، اور لیب کے جو بیسک ٹیسٹ ہیں وہ ہم فری پرفارم کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی کریٹیکل پیشنٹ آ جاتا ہے تو ہم اس کی ڈیزیز کے اکارڈنگلی اس کو ہم ریفر کرتے ہیں کسی سرکاری ہسپتال میں، اور اس کا ہم فالو اپ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جو انٹرنیشنل ہیلتھ ڈیز ہوتے ہیں ان کو ہم آبزرو کرتے ہیں، ان کو ہم واکس کرتے ہیں، جیسے ماؤتھ کینسر واک ہے، جیسے بریسٹ کینسر ہے، جیسے نو ٹباکو ڈیز ہے۔ اس کے علاوہ ہم سیمینارز کا بھی انعقاد کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہم صحت کے تعلق سے زیادہ انفارم کر سکیں، اور وہ ان کو انفارمیشن مل سکے، اور وہ بیماریوں میں کم پڑیں، کیونکہ ارلی ڈیٹیکشن از دا بیسٹ پروٹیکشن۔ تو ہم جیسے ورلڈ ڈائبٹیز ڈے ہے اور سائٹ ڈے ہے، اس طرح سے ہم مختلف جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ کولیبریشن میں جا کے سیمینارز کرتے ہیں۔ جی شہزاد بھائی، بہت خوب آپ نے یہ سارا ہمیں بتایا ہے۔ جی تو سیمینار جو آپ کرتے ہیں جی، وہ کن لوگوں کے لیے کرتے ہیں، اور اس کا جو وینیو ہوتا ہے یا اس کے اسٹریٹجی یہ کیا ہوتی ہے؟ ہاں، جو سیمینارز ہے وہ یوزلی ہم سکولز میں اور کالجز میں کرتے ہیں۔ ایک تو ہمیں پریمیسز فری مل جاتی ہے، پھر ہمیں جو آڈینس ہیں مل جاتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں اس میں، اور پھر جو ہم جو گفتگو شیئر کرتے ہیں یا جو ان کو انفارمیشن دیتے ہیں وہ پاس آؤٹ ہوتی ہے، اور پھر وہ ٹیچرز جو ہیں آگے جا کے اپنی فیملیز کو وہ انفارم کرتے ہیں تاکہ لوگ صحت مند رہیں۔ ہاں جی، تو اس سیمینار کے فوائد جو ہیں وہ یقیناً لوگوں تک پہنچ رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی سر۔ ہاں، جی تو ایک بڑی اہم بات ہے وہ آپ سے میں دریافت کرنا چاہوں گا کہ یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں یا بے کس بے سہارا، وہ کسی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا سہولیات فراہم کرتے ہیں؟ ایک تو ہم کیمپس کرتے ہیں، تو کیمپس میں ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ کریٹیکل پیشنٹ ہوتے ہیں یا جن کو سرجریز کی ضرورت ہوتی ہے، پھر ہم ان کو انڈیویجول سپورٹ کرتے ہیں۔ جیسے ایک بچہ تھا، وہ اس کی ہم نے سرجری کروائی، اور پھر ایک پیشنٹ تھا، اس کو دماغ کی ٹی بی تھی، اس کے ایشوز آ رہے تھے، اس کے پاس فائنانس نہیں تھا، تو اس کی ہم نے MRI کے لیے اس کو سپورٹ کیا۔ تو اسی طرح جو نمبر آف پیپلز ہیں جن کو ہم جو ڈیزرونگ ہیں، ہم ان کو جو انڈیویجولی سپورٹ
in the form of cash, وہ بھی کرتے ہیں. شہزاد بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ صرف یوحنا آباد لاہور کے لیے یہ کام کر رہے ہیں یا لاہور کے کچھ اور علاقے بھی ہیں جہاں پر یہ آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ سر ابھی تو فی الوقت ہم یوحنا آباد لاہور کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہماری ایمبیشیز ہیں، ہم ارادہ رکھتے ہیں، ہم اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. جیسے جیسے لوگ ہمارے ساتھ جڑتے جائیں گے، ہم اس اپنا یہ کام ہے اس کو ہم ایکسپینڈ کرتے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فیسیلیٹیٹ ہو سکیں. کیونکہ جب ہم صحت کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو پورے ملک میں ہی صحت کی سہولتوں کا فقدان ہے، اور یہ جو صحت ہے یہ فنڈامنٹل رائٹس میں سے ایک رائٹ ہے. بیسیکلی تو یہ کسی بھی اسٹیٹ کی یا حکومت وقت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ جتنے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو اپنے لوگوں تک پہنچائے. لیکن جب جو مشکلات آ جاتی ہیں یا گورنمنٹ پورے طور سے پے نہیں کر پاتی تو پھر جو ہے مخیر حضرات اور رفاہی تنظیمیں آگے آتی ہیں اور ان کو یہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یہ کرنا ہوتا ہے. تو وہ وی آر ٹرائنگ لیول اور بیسٹ. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک شالوم میڈیکل سینٹر بنایا تھا جی، تو اب وہ کتنا کام کر رہا ہے؟ ہاں، گڈ کویسچن سر. وہ ایسے ہے کہ ہم جو ہے ہم نے دیکھا کہ ہم فری میڈیکل کیمپس کرتے تھے، لوگوں کو ہم ایجوکیٹ بھی کرتے تھے. ہمارے جو ڈاکٹر ہیں لوگوں کے مینٹل لیول پہ آ کے ان کو سمجھاتے تھے، کیونکہ ہم صرف دوائیاں نہیں دیتے تھے یا صرف ایگزامن نہیں کرتے تھے. ہمارا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے. لیکن وہ کیمپ ہم کرتے تھے مہینے بعد یا مہینے میں ایک دفعہ یا 2 مہینوں بعد، جیسے مطلب وہ ہمارے پاس فائنانسز ہوتے تھے. تو ہم نے آبزرو کیا کہ لوگوں چونکہ اسٹیرائڈس کے عادی ہیں تو ان کو ڈیلی بیسس پہ جو ہے سروسز کی ضرورت ہے. تو اس ارادے سے ہم نے دسمبر 2013 میں شالوم میڈیکل سینٹر کا آغاز کیا، اور وہ پروجیکٹ ہم 2 سال کر سکے، اور دسمبر 2015 میں ہمیں اس کو کلوز کرنا پڑا ڈیو ٹو سم فائنینشیل کنڈیشنز. اور اس میں ہمارے پاس کوئی 10,000 سے زیادہ لوگ رجسٹرڈ ہوئے 2 سال کے اندر، جن کو ہم نے فری آف کاسٹ جو ہے ایگزامن کیا اور ان کو ادویات فراہم کی. ڈاکٹر صاحب شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں جی وہ بڑے حساس ہوتے ہیں اور ان کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. جی تو آپ نے بتایا تھا کہ ان کے لیے آپ انسولین بینک جو ہے وہ بھی آپ نے بنایا ہوا تھا، جی تو وہ بینک ابھی کام کر رہے ہیں آپ کا؟ سر ایسے ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اکنامیکل کرنچ اور انسٹیبلٹی کی وجہ سے سٹریس بڑھ رہا ہے، اور سٹریس کے بڑھنے کی وجہ سے ایک تو سٹریس بڑھ رہا ہے، اور پھر لائف سٹائل اتنا اچھا نہیں ہے، غذائی ناقص ہیں. تو اس وجہ سے شوگر اور بلڈ پریشر کے پیشنٹس جو ہیں ڈے بائی ڈے ملٹیپلائی ہو رہے ہیں. اور پھر آگے جو ایک ڈائبیٹک شخص ہے اس کو صرف اپنی شوگر ہی نہیں دیکھنی ہوتی ہے. عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، ہم صرف گلوکومیٹر پہ شوگر چیک کر لیتے ہیں، جبکہ جو ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہے اس کو اپنے RFTs کا بھی ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے، یعنی کہ رینل فنکشن ٹیسٹ، اس کے گردے کس طرح سے کام کر رہے ہیں، اس کو لپڈ پروفائل کروانا ہوتا ہے، اس کے انزائمز دل کے کس طرح سے ہیں، آیا وہ ڈائبیٹک فٹ کی طرف تو نہیں بڑھ رہا، اور اس کو HbA1c کروانی چاہیے تاکہ وہ اس کو پتہ لگے کہ پچھلے 3-4 مہینے میں اس کا شوگر کا کنٹرول کیسا ہے. اور بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، بڑی تشویشناک حالت ہے اس علاقہ میں، کیونکہ لوگ ڈائبٹیز کی کمپلیکیشنز میں جا رہے ہیں. اور اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں. نمبر 1 تو ہے پاورٹی، غربت کی وجہ سے لوگ وہ ٹیسٹ کروا نہیں پاتے، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. اور دوسری ریزن ہے ان اویئرنیس، ان کو بیماری کے تعلق سے آگاہی نہیں ہے. میرے عزیزو، آپ اس چیز کو کائنڈلی کنسیڈر کریں اور سمجھیں کہ جب تک ایک ڈائبیٹک شخص ہے وہ پراپر میڈیسن نہیں لیتا، وہ ایکسرسائز نہیں کرتا، وہ پرہیز نہیں کرتا، تو وہ ڈیفینیٹلی پھر اس کو وہ اس بیماری کی کمپلیکیشنز میں جائے گا. اگر آپ شوگر کے ساتھ ایک اچھی تندرست زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں پہ عمل کرنا ہوگا. اب آپ نے پوچھا تھا انسولین بینک کے حوالے سے، تو لاسٹ ایئر فروری میں یہ ہم نے انسولین بینک سٹارٹ کیا، اور اس میں ہم 4-5 فیملیز جو ہیں لوگ ہیں ان کو ہم انسولین پرووائڈ کر رہے ہیں. کیونکہ وہ ہوا ایسے تھا کہ انسولین نہ ہونے کی وجہ سے ایک خاتون جو ہے وہ بے ہوش ہو گئی. تو اس دن پھر میں نے ارادہ کیا کہ جو موسٹ ڈیزرونگ لوگ ہیں، ظاہر ہے لوگوں کی نیڈز بہت زیادہ ہیں، ان سب کو ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے، لیکن جتنے لوگوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں تو وی ہیو ٹو ڈو. سو وہ انسولین بینک اس طرح سے کام کر رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اور لوگ اس میں آئیں، اور آپ جو لوگ انسولین نہیں پرچیز کر سکتے وہ وہاں سے انسولین لے لیا کریں. ڈاکٹر صاحب شوگر کے جو امراض ہیں ان کی وجہ سے اور ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے اور دیگر امراض کی وجہ سے شاید
یہ گردوں کی جو پرابلم ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، جی اس کے لیے جو عام لوگ ہیں وہ ڈیلسس نہیں کروا سکتے. جی کیا آپ کا ادارہ کوئی ایسا کام بھی کر رہا ہے کہ وہ ایسے لوگ جو بالکل غریب ہیں ان کے لیے کوئی ڈیلسس کی کروائے جائے؟ سر جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ نیڈ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے، جس پلیٹ فارم سے ہم کام کرتے ہیں، سیو اینڈ سرو ہیومینٹی، وہ ابھی اتنا سٹرونگ نہیں ہوا کہ اتنے ایکسپینسو جو ٹریٹمنٹ ہے ہم کر سکیں. ہم فی الوقت جو مسائل میرے علاقہ کے درپیش ہیں سر، وہ یہ ہیں کہ وہاں پر ایک تو جو ہے سیوریج کا ناقص نظام ہے، صاف پانی اویلیبل نہیں ہے، گلیوں نالیوں میں گند پڑا ہے، وہاں پر جگر، معدہ اور جلد کی بیماریاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. اور جیسے میں بتا رہا تھا کہ وہ جو سٹریس کی وجہ سے ڈائبٹیز اور شوگر، بلڈ پریشر کے پیشنٹ بڑھ رہے ہیں. بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ وہاں یہ ان چیزوں کی وجہ سے کچھ بیماریاں ہیں، اور کچھ بیماریاں وہاں کے جو مولج ہیں جو لوگوں کو دھڑا دھڑ بلا وجہ اور بے تحاشا اسٹیرائڈز کا استعمال کروا رہے ہیں، اس وجہ سے بھی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، بلکہ وہ بھی موجب بن رہے ہیں. آپ دیکھیں سر، جب جو آپ کا رہبر ہے وہی رہزن ہو، اور جب آپ کا منصف ہی آپ کا قاتل ہو، اور جب آپ کی صحت کا رکھوالا ہی آپ کی صحت کے ساتھ کھیل رہا ہو، تو آپ امیجن کریں وہاں پر کیا صورتحال ہوگی. اور اوپر سے یہ ہے کہ اس علاقہ میں نہ کوئی سرکاری ڈسپنسری ہے، نہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی ڈسپنسری ہے، نہ کسی رفاہی ادارے کی طرف سے کوئی ڈسپنسری ہے، ایون کہ کوئی کمپیٹنٹ اور کوالیفائڈ جو ہے کوئی فزیشین بھی نہیں ہے تاکہ لوگوں کو پراپر وہ دیکھ سکے. اور یہ بڑے افسوسناک بات ہے، اور ہمیں جاگنا ہوگا. اسی لیے یہ آج میں لوگوں کو سینسٹائز کر رہا ہوں کہ پلیز جاگیں. اگر اب نہیں تو پھر کب جاگیں گے؟ اگر ہم ابھی بھی نہ جاگے، ابھی بھی ایکٹیویٹ نہ ہوئے، ابھی بھی نہ اس کے لیے پلان کیا، کیونکہ یہاں پر ریولوشنری سٹیپس پہ ہیلتھ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تو میرے عزیزوں پھر بہت دیر ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو خدمات ہے جی، وہ آپ کے جذبات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ بہت تھینک یو سارے ویری مچ سر. خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو یہ سارا جو خدمت کا عمل ہے آپ کا، اس جی، میں آپ کے ساتھ اور کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں؟ میرے ہم خیال دوست میرے ساتھ ہیں، میرے فیملی ممبرز میرے ساتھ ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں. میرے بورڈ ممبرز میرے ساتھ ہیں. ہمارا سیو اینڈ سرو ہیومینٹی کا ایک پراپر بورڈ ہے جس میں بڑے سینئر لوگ ہیں، جیسے مسز وکٹوریا پیٹرک صاحبہ ہیں، اور ڈاکٹر آکاش میتھیو جو میڈیکل ڈائریکٹر ہیں UCH ہاسپٹل کے، وہ بھی ہیں. اور پھر مختلف انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ہم مل کے کام کرتے ہیں. بہت ساری جو آرگنائزیشن ہیں ان کے ساتھ کلیبوریشن میں ہم جاتے ہیں. جیسے ہم اپنے جو ہمارا سٹاف ہے، اور ایون کہ جو ارد گرد کی جو مڈ وائفس ہیں، ہم ان کو بھی ریفریشر کورسز کرواتے رہتے ہیں تاکہ وہ جو ہے بہتر سے بہتر پرفارم کر سکیں. جیسے ہم میری اسٹوپ سوسائٹی ہے، اور DKT پاکستان ہے، گرین اسٹار مارکیٹنگ ہے، ان کے ساتھ ہم مل کے یہ کام کرتے ہیں. شہزاد بھائی، آپ کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو متحرک رکھے ہوئے ہیں تاکہ خدمت کا جو عمل ہے وہ جی اور زیادہ بڑھے. جی تو اس کے لیے آپ نے بتایا کہ بہت سارے مسائل آڑے آ رہے ہیں، بہت ساری جو آپ کی سروسز ہیں جی وہ کم ہو رہی ہیں اس لیے کہ آپ کے جو فنانشلی پرابلم ہیں وہ آڑے آ رہے ہیں. جی. تو اس کے لیے آپ نے آئندہ کے لیے کیا لاہ عمل مرتب کیا ہے؟ اچھا، یوحنا آباد کے لیے میرے پاس جو ہے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم دونوں پلان ہیں. جو شارٹ ٹرم ہے وہ ہم امیجیٹلی لوگوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو صحت کے تعلق سے آگاہی فراہم کریں. اور اس کے لیے میں یہاں پر بڑی خوشی کے ساتھ یہ اناؤنس کرنا چاہوں گا کہ ہم نومبر میں، نیکسٹ منتھ سے، نومبر 2021 سے، اسی منتھ میں ہم کوئی جو ہے کوالیفائڈ کمپیٹنٹ فزیشین جو ہے یوحنا آباد کو فراہم کریں گے، جہاں پر وہ فزیشین فری آف کاسٹ لوگوں کو دیکھیں گے. یہ کو آپ اور ڈسپینسری بنا رہے ہیں؟ جی، اس کے لیے ہم ایک ویلفیئر کلینک اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں. یہ یوحنا آباد لاہور میں ہوگا؟ یوحنا آباد لاہور میں ہوگا. اور یوحنا آباد لاہور کے لیے جو لانگ ٹرم پلان ہے وہ میں چاہ رہا ہوں کہ ایک جو ہے 24/7 جو ہے ایک ویلفیئر کلینک ہو جہاں پر 4 ڈاکٹرز ہوں گے، شہزاد بھائی، 2 کوئی فیمیل 2 اس میل. کے لیے ایسا بھی ہے کہ کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے؟ کیا یہ جو آپ کا کلینک ہے یا ڈسپینسری یہ 24 آور کام کرے گی؟ نہیں، ہم جو ابھی جو ڈسپنسری جو انیشیل سٹارٹ کریں گے وہ صبح 8 سے رات 12 بجے تک ہوگی، 16 آورس.
16 آورز میں جو بھی لوگ آئیں گے ہم ان کو دیکھیں گے, اور جو کوئی جس ظاہر ہے کلینک ہے تو وہ اور سیریس پیشنٹ بھی آ سکتے ہیں, ان کو ہم ریفر کریں گے اور ان کو فالو اپ دیں گے. کو آپ کا دیگر اسپتالوں سے رابطہ ہوگا؟ جی ڈیفینیٹ. سرکاری یا نیم سرکاری؟ نہیں, پرائیویٹ اور نیم سرکاری نہیں, ہم سرکاری ہاسپٹل میں ریفر کریں گے. ہاں ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے آج کا ہمارا پروگرام نیشنل ٹاک, اور آپ نے دیکھا کہ شہزاد مسیح صاحب جو خدمت کے عمل کو وسیع سے وسیع تر کرنا چاہتے ہیں. مسائل ہر شعبے میں آڑے آتے ہیں, لیکن اگر انسان سٹرگل کرے تو وہ مسائل ختم ہو جاتے ہیں. شہزاد بھائی نے جس طرح ہم کو آگاہی فراہم کی ہے اور بتایا ہے کہ وہ مریضوں کے لیے بہت ساری خدمات سر انجام دینا چاہتے ہیں, تو ہماری دعا ہے ان کے لیے کہ خدا ان کی ضرور مدد کرے گا اور وہ اپنے مشن میں ضرور کامیاب ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. آئندہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی, شیور سر, اور آپ کے ویژن کو ہم ضرور آگے بڑھائیں گے. سو نائس سر, تھینک یو ویری مچ سر.